پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس نے شہباز حکومت کی زبانی یقین دہانیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی نہ جانے کہیں کھو گئی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ٹریک پر لانے کے لیے حکومت نے بجلی اور گیس کے ٹیرف بڑھانے، پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے خاتمے، متعدد اشیاء پر نیٹ ٹیکسز لگانے اور ڈالر کے حقیقی ریٹ پر لانا، ڈالر کو اس کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ خبریں تھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی ہیں اور سنا تھا کہ آئی ایم ایف مشن 2-3 روز میں پہنچنے والا ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک اہداف اور شرائط پر بات چیت تک محدود ہے، بلکہ جنیوا سے ملنے والی فنڈنگ کی خوشیاں یا وعدے بھی ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کی شرائط پر سر تسلیم خم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور دوست ممالک کا نام لیے بغیر یہ اندیا دیا کہ سب کی خواہش ہے کہ پہلے آئی ایم ایف کو منایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پر امیدی اپنی جگہ پر، مگر لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی مذاکرات اور سٹاف لیول ایگریمنٹ میں اب بھی وقت لگے گا۔ اطلاعات کے مطابق آج شہباز حکومت کی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان ورچوئل گفتگو جاری تھی، جس میں آئی ایم ایف حکام کو مجوزہ منی بجٹ کے اقدامات پر بریف کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر مجوزہ منی بجٹ کے تحت گردشی قرضوں میں کمی لائے جانے کی، گیس کی قیمت فی یونٹ 650 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے کرنے کی، بجلی کے نرخوں میں 2 مراحل میں 7.5 روپے فی یونٹ اضافے کی اور پیٹرولیم مصنوعات پر مکمل لیوی کے بعد اب 17% جی ایس ٹی لگانے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، جبکہ سافٹ ڈرنکس اور سگریٹ سمیت متعدد اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر حکومت میں ریونیوز بڑھانا چاہتی ہے، بینکوں پر ٹیکس لگانا چاہتی ہے مزید، اور نان فائلرز کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی بھی تجویز پیش آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق منی بجٹ پر کام مکمل ہو چکا ہے، اس حوالے سے اب صدارتی آرڈیننس کی شکل میں اسے جاری کیا جانے کی خبریں ہیں، مگر خبریں ہی خبریں ہیں جو کہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، اور ہر گزرتا دن پاکستان کی معیشت پر اور معیشت سے رستے زخم سے خون کے انخلاء کا باعث بن رہا ہے، اور ہر روز پاکستان کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے۔ اس انتہائی سیریس سچویشن میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، بہت ہی ممتاز ماہر ہیں، مستند ماہر ہیں، معاشی امور کے کالمنسٹ بھی ہیں، جناب ثاقب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار یہ سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اب آیا اور اب آیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آنا جانا دور کی بات ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جو کنڈیشن ہیں، وہ صاف ہیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں، ہماری طرف سے قباحت ہے، مگر ہر گزرتا دن کیا واقعی پاکستان کے جو زخم ہے اس کو مزید سنگین بنا رہا ہے؟ جو پاکستان کی معاشی تکلیف ہے اور بیماری ہے اس میں مزید سنگینی کا اضافہ کر رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیں ہم ایک معاشی طور پہ ایک نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور اب تو مطلب ہر روز آئے دن جو ہے وہ کوئی نئی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی ہے، نئی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے مطلب آپ امیجن کریں تاجر جو ہیں اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور اسٹیٹ بینک کا محاصرہ کر رہے ہیں، کبھی گورنر صاحب سے وہ اپیل کر رہے ہیں یا فائنانس منسٹر صاحب سے، تو یہ تو آبویسلی حالات اور بتدریج اور کافی تیزی سے خراب ہونے کی یہ لگتا ہے۔ اگر حکومت کو اور پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید ان کو سمجھ نہیں ہے حکومت کی ٹیم کو اور حکومت کو، کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں نیگوشیٹ کرنے کی۔ بھئی آئی ایم ایف نے آپ کو کافی مہینے پہلے بتا دیا نیگوسیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بارہا آپ کو یہی میسج مل رہا ہے، جنیوا سے مل رہا ہے میٹنگ سے، اس سے پہلے کرسٹلینا جارجیوا سے بات کر کے یہ مل رہا ہے۔ آپ نے پرائر ایکشنز جو طے شدہ ہے ان پہ عمل کرنا ہے، پھر مشن آئے گا، مشن اپنی ریکمنڈیشن دے گا بورڈ کو، اور پھر بورڈ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرے گا۔ تو شیرانی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو آئی ایم ایف کی جو دوسری شرائط تھی اس وقت یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ سر فہرست آ گئی ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ شاید ایکسچینج کمپنیز جو ہے کل جو سرکاری اوپن مارکیٹ ریٹ ہے وہ اس کو تو خدا حافظ کہہ کے وہ اس کو ایک تقریباً ریئلسٹک ریٹ پہ لائیں گے، یعنی کہ جو سرکاری اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اس کے تحت روپے کی ہم ڈی ویلیویشن دیکھیں گے کوئی 12% کے قریب، اور یہ کوئی 250، 255، 260 پہ جا کے ٹھہر جائے گا، لیکن سرکاری ریٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ
اس کو ریویو کرنا یا اس کو ریئلسٹک بنانے کی ہم کوئی کیفیت نہیں دیکھ رہے. یہ کتنا اشد ضروری ہے, کلیدی ہے, امپورٹنٹ ہے کہ سرکاری ریٹ کو بھی جو ہے وہ حقیقی ریٹ کے قریب لایا جائے جو کہ کل ہو جائے گا, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا IMF کی واپسی ممکن ہوگی؟ آپ نے درست فرمایا کہ دو اقدام جو کل سے ہم لے رہے ہیں, ایک آلریڈی لے چکے ہیں کہ وہ obviously IMF کی پروگرام کی طرف واپس جانے کی اقدام ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے پرائر اپروول امپورٹس کی جو ہے وہ شرط کو ختم کر دیا. یہ بڑا ضروری تھا IMF کے حوالے سے. اور دوسرا, کل سے جو ایکسچینج ریٹ کمپنیز کریں گی, مگر IMF بورڈ کے پاس اپنے ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے نہیں جا سکتا ہے, ان کی رولز آف بزنس کے تحت نہیں جا سکتا ہے جب تک پاکستان میں, جس کو وہ کہتے ہیں ملٹیپل ایکسچینج پریکٹس, جب تک یہ انٹر بینک کا ریٹ جو ہے یہ یا تو پاکستان ایگزمپشن سیک کرے یا اس کو کمپلیٹلی فلوٹ کرے اور پھر جو ہے IMF بورڈ کے پاس جا سکے گا. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. اینڈ آئی ہوپ ڈاکٹر صاحب کو یہ اس بات کی سمجھ ہے. لیکن شاہین صاحب, وہ آپ نے فرمایا کہ کل انہوں نے کہہ دیا اسٹیٹ بینک نے کہ آپ امپورٹس پہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود فارن ایکسچینج کا انتظام کریں, جس کا واضح مطلب یہ ہے, کہاں سے کرے, کدھر سے یہ امپورٹر کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ حوالہ میں جائے, ہنڈی میں جائے, اور وہاں سے جا کے پھر آرگنائز کرے یہ پیسے, اور پھر ایک بار آ جائیں گے تو واپس کیسے لے کے جائے گا؟ یہ تو ایک عجب سی صورتحال ہے, اور اس کی وجہ سے آج حوالے کے ریٹس جو ہیں اس میں ایک بڑی تیزی آنی شروع ہو گئی ہے. اور کیونکہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں, ان کو بہرحال ان کا سٹاک کے ساری امپورٹس ان کو ارینج کرنا ہے. تو اس وقت تو ہم چاندی دیکھ رہے ہیں حوالے کی اور ہنڈی کی, جو کہ پہلے ہی دو ریٹس کی وجہ سے اور گرے کے ریٹس کی وجہ سے پہلے ہی ایک اس میں بہت بڑی ہم سرج دیکھ رہے ہیں, مگر اس میں تو کئی ٹائمز اضافہ ہوگا, کیونکہ اب اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ آپ خود انتظام کرو. ارے کہاں سے انتظام کرو خود؟ بالکل بالکل. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ شروع میں جب یہ کل ہم دیکھیں گے, نارملی کیا ہوتا ہے کامران صاحب, آپ نے بھی بہت مرتبہ دیکھا ہوگا ماضی میں جب ایسے بحران سے ہم گزرتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں ایک اوور شوٹنگ ہوتی ہے. تو امید تو یہ ہے کہ یہ 260 کے آس پاس کہیں سیٹل ہوگا, مگر انیشلی جو نیجر ریاکشن ہوگا وہ بالکل اس وجہ سے بھی, جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا آپ نے, اور ایک اوور شوٹنگ کی وجہ سے بھی اس سے آگے جا سکتا ہے اور کافی انسیٹل معاملہ کچھ ہفتوں کے لیے رہ سکتا ہے. تو یہ جو ہم نے باقاعدہ جو دوسری جو IMF کنڈیشنز ہیں, الیکٹریسٹی ٹیرف, گیس ٹیرف, اس کے علاوہ لیویز آن پیٹرولیم پروڈکٹس, اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم ریئلسٹک بنائیں گے اپنے ایکسچینج ریٹ کو, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ مہنگائی میں, جو کہ ایگزسٹنگ مہنگائی بھی بے پناہ ہے, اس میں ایک بہت ہی قابل ذکر اضافہ یقیناً دیکھیں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ خطرناک حد تک اضافہ ہے. ہم نے اتنا مطلب کوانٹم ایلیویٹڈ انفلیشن پاکستان میں, خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کے حوالے سے, اتنی کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی, اور اتنی پروٹریکٹڈ ہے یہ. اب یہ اتنے مہینوں سے چل رہی ہے, بلکہ سال سے اوپر ہو گیا کہ یہ فوڈ انفلیشن جو ہے, اور اس کا غربت سے براہ راست تعلق ہے. اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک اسٹڈی ہے اس کے اوپر کہ کم از کم اس لیول آف انفلیشن میں آپ سمجھے کہ تقریباً 2 کروڑ افراد پاکستان میں جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کے اوپر فلڈز کا امپیکٹ ہے. یہ تو اس سے مطلب ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ گیا نظروں سے. تو یہ بہت خطرناک حالات ہے پاکستان میں. اور اس کا تو یہ نیئر آئیڈیل حل IMF کے ساتھ ہم بنا چون و چرا جو ہے وہ ہم IMF کے پروگرام کی بحالی کے لیے تگ و دو کریں اور اس کو بحال کرائیں, پھر ہم یہ سفر شروع کر سکتے ہیں بحالی کا. بالکل. دیکھیں ایکسٹرنل سائٹ پہ تو یہ اس کے علاوہ, جیسے بارہا آپ نے بھی کہا, ہم نے آپ کے پروگرام پہ بھی کہا, اتنے مہینوں سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مگر یہ جو IMF کی شرائط ہیں یہ تو آپ کو ماننی پڑیں گی, مگر ان کا جو ازالہ ہے, آپ بجٹ تو آپ کے ہاتھ میں ہے,
تو بجٹ کو زیادہ کریٹو طریقے سے لوگوں کی دکھ درد کا احساس کرتے ہوئے وہ آپ بجٹ کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں یہ مہنگائی کا جو ہے جو شرائط کا جو ایک وہ مہنگائی کی طرف جائے گا اس کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا اس میں کریٹیولی سوچنا پڑے گا کہ پی ایس ڈی پی میں فار ایگزامپل گنجائش پیدا کرنی پڑے گی اور غریب اور لو انکم جو ونربل ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے لیے سبسڈیز میں سیفٹی نیٹس میں کافی اضافہ کرنا پڑے گا.